السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں سپارے کی تفسیر سنیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے وہ اسے دین اسلام کی سمجھ دے دیتا ہے۔ دین کی سمجھ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے یہ زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور آنے والی زندگی بھی آسان ہوتی ہے، مطلب کہ ہمارے مرنے کے بعد والی زندگی۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں۔ انسان کو اصل عزت اس کے مال یا دنیا کی کسی اور چیز سے ہی نہیں ملتی، بلکہ اصل عزت اسے تب ملتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور اس کے اندر اللہ کا ڈر صرف علم سے آتا ہے، قرآن کو سمجھنے سے آتا ہے۔ جو شخص علم سیکھتا یا سکھاتا ہے تو یہ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ شادی شدہ عورتوں سے مرد نکاح نہیں کر سکتے سوائے ان عورتوں کے جو جنگ کے دوران غلام بن کر آئی ہوں۔ یہ مرد پر لازم ہے کہ نکاح کے بعد وہ عورت کو اس کا مہر ادا کرے، لیکن اگر عورت اسے خوشی سے معاف کر دے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرد اور عورت کو صرف حلال طریقے سے تعلق قائم کرنا چاہیے، یعنی کہ نکاح کے طریقے سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوا کرتی تھی تو جو قیدی بن کر آتے تھے انہیں جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا، بلکہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے اور وہ ان کے غلام بن جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بہت فکر ہوتی تھی اور وہ ان کے حقوق کے بارے میں بات کرتے رہتے تھے۔ ہمیں دوسروں کے دلوں کی کھوج نہیں لگانی چاہیے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے یا اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ زانیہ عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص نکاح کی حیثیت نہیں رکھتا لیکن اسے زنا کا ڈر ہو تو وہ کسی مومن غلام سے نکاح کر سکتا ہے اس کے مالک کی اجازت سے، اور اسے اس غلام عورت کو حق مہر دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے، تو جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، سوائے زانیہ عورت کے جس نے اس ذریعے سے پیسے کمائے ہوں۔ اپنے مال کو غلط طریقے سے نہ کماؤ، جیسے کہ چوری، ڈاکہ، غصب اور یتیموں کا مال لوٹنا۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے خود کو قتل کرنا۔ ناحق کسی کو قتل کرنے کی سزا اس کا خود کا قتل ہے۔ اگر کسی نے کسی کا ناحق ہاتھ کاٹ دیا ہے تو اس کے بدلے اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، یا اگر کسی نے کسی کو چوٹ دی ہے تو اس کے بدلے اس کو بھی چوٹ دی جائے گی، یا یہاں تک کہ بدلہ لینے والا خود اسے معاف نہ کر دے، یا جس نے اگر کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے وارث جو ہیں وہ اس کے قتل کو معاف نہ کر دیں۔ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے اور ایسا شخص جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں جلنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بار بار اسی طریقے سے مارے گا جس طریقے سے اس نے خود کو دنیا میں مارا تھا۔ یاد رہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی صرف آخرت کمانے کے لیے دی ہے۔ اللہ نے ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس میں جہنم کی سزا بتائی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں گی کہ شرک میں کون کون سی چیز آتی ہے۔ پیروں فقیروں کو ماننا اور ان سے دعا کرنا اور ان کے آگے سجدہ کرنا بھی شرک میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اللہ کے آگے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے اور صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی گواہی، جادو کرنا، کسی کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قائم کیا ہو لیکن حق کے ساتھ کرنا جائز ہے، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا، کسی معصوم لڑکی کے اوپر زنا کا الزام لگانا یا کوئی اور جھوٹا الزام لگانا۔ اللہ کو ایک ماننا صرف اس وقت فائدے دے گا جب انسان سب کبیرہ گناہوں سے بچ سکے گا۔
جب کوئی شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو جنت کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو بھی ہمیں یہ نعمت عطا کر۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت نیک اولاد دی ہے اور فرما بردار اولاد دی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اسے اپنے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ وہ بھی ہمیں نیک اولاد دیں۔ عورت اور مرد کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے عورت کو الگ درجہ اور مرتبہ دیا ہے، جیسے ایک ماں بننے کا، بچہ پیدا کرنے کا، دودھ پلانے کا، اور مرد کے ذمے کما کر لانے کا اور گھر کو چلانے کا۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، وہ اپنی عزت، اولاد اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی عورت برے کام میں پڑ جائے تو اس کی اصلاح کرنے کا کہا گیا ہے، اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے کہا گیا ہے کہ بستر الگ کر لو۔ اگر پھر بھی عورت سیدھے راستے پر نہ آئے اور بے حیائی میں حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شوہر اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مرد عورت پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ 4 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہیں: نیک بیوی، نیک ہمسایہ، کھلا گھر، اچھی سواری۔ اور 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ، بری سواری۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ آپس کا معاملہ خوش اخلاقی سے سلجھا لیں، نہ کہ ایک دوسرے کو تنگ کریں یا ایک دوسرے پر ظلم کریں۔ میاں بیوی میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، ان کو گھر بسانے کی نیت اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی کے گھر والے اسے اکسائیں کہ تم واپس آ جاؤ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ ہمارے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سفر کے دوران ہمارے ساتھ ہوں، اور جیسے کہ ہمارے ورکرز، کولیگز۔ اگر ہم کسی کلینک میں گئے ہیں، کسی اپوائنٹمنٹ میں، تو اگر ہم وہاں پہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ساری جگہ خود بیٹھ جائیں اور اگلے کو بہت تھوڑی سی جگہ دیں اور اس کو تنگی کے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مسکرا کر پیش آؤ اور دوسروں کی محنت کی قدردانی کرو۔ لڑائی جھگڑے ختم کرو اور اللہ تعالیٰ سے سلام کر کے لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت ملتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملازموں کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کریں۔ اگر انسان کے پاس زیادہ دولت ہے تو اسے اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے۔ بخل یا کنجوسی کرنے والوں سے منع کیا گیا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، غریبوں میں بانٹے، کیونکہ اس سے مال صرف بڑھے گا۔ اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس ایک گناہ کے بدلے اسے ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 نیکیاں لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 صورتوں میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایک شدید نیند کی حالت میں اور دوسرا ناپاکی کی حالت میں۔ نماز اور عبادت کے لیے وضو اور غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر انسان کو پانی میسر نہ ہو تو وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق مٹی میں کچھ ایسے خاص کیمیکلز پائے جاتے ہیں جس سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر ہم نوٹ کریں کہ جب ہم سمندر کے کنارے جائیں اور اگر ہم ریت کے اوپر ننگے پیر چلیں تو ایک عجیب سی سکون اور خوشی میسر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کو دین کا علم دیتے تھے تو وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اچھی بات بتاتے رہو، آگے عمل نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو برائی سے روکیں۔ اگر کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکیں اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہود کے لوگ اللہ کا حکم سنتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا حکم تو سنتے ہیں لیکن ہم اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ انسان کی زندگی میں مشکل اور آسانیاں آتی رہتی ہیں، تو ہمیں چاہیے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے کچھ حکم ہمارے لیے مشکل ہیں اور کچھ آسان ہیں، اور ہم اپنے طریقے سے کچھ مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اللہ کے دیے ہوئے ہر حکم کو ماننا ہے، چاہے وہ ہمیں آسان لگے یا مشکل۔
اگر اچھا عمل کریں تو ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، یا ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بہت بڑے آدمی بن گئے ہیں، کیونکہ ایسے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں، بلکہ ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ہود کی قوم جادو میں مبتلا تھیں، حالانکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب تھی، لیکن وہ اپنے ہر معاملات جادو سے طے کرتے تھے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ جادو کرنا گناہ ہے اور اسے منع کیا گیا ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے کام جادو سے کروانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ ایک نیک عورت کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ پاکیزہ نکاح، پاکیزہ گفتگو، اپنی عزت و عصمت میں پاکیزگی، حرام چیزوں سے بچنا۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو تو یہ اس کے لیے مصیبت لاتی ہے، رزق سے محروم ہوتا ہے وہ شخص، اور صحت کے مسائل میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو مرنے کے بعد وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں جتنا بھی مال ہے وہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، کاش ہم یہ بات سمجھ جائیں۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں، اس طرح بہت سے جھگڑوں سے بچ جائیں گے۔ اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ ہے، اور وہ ہے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، اور اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا ہے تو اس کو پھر شروع سے روزے رکھنے سٹارٹ کرنے ہیں۔ قتل میں جو شریک ہوں وہ بھی برابر کے گناہ گار ہیں۔ اگر عورت ایک بچے کو پریگننسی کے دوران مار دے جب اس میں روح پڑ گئی ہو اور اس کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا ہو تو یہ قتل ہے۔ غریبی اور بیماری کی وجہ سے بھی قتل کرنا جہالت ہے۔ ہجرت کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دو۔ ہجرت ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ جنگ کی حالت اور سفر کی حالت میں نماز قصر کر کے پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہمیں ہر چیز میں انصاف کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے بیٹے یا بیٹیاں اگر غلط ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کی چیزوں کو درست کرنا چاہیے۔ انصاف کرنے والے قیامت کے روز نور کے منبر پر ہوں گے۔ شیطان غلط کاموں کو خوبصورت بنا کر ہمارے آگے پیش کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کو ان کا حق دیں، میاں بیوی کے درمیان صلح کروائیں۔ آپس میں صلح کروانا صدقہ ہے۔ اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کریں۔ اگر میاں اور بیوی کے حالات بہت خراب ہو جائیں تو کچھ دنوں کے لیے ماحول بدل لیں، مطلب کہ کہیں چلی جائے، جیسے اپنے میکے چلے جائیں، لیکن واپس آنے کے لیے۔ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری 5ویں سپارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔